حتیٰ کہ میڈی ایول کی جو ٹرم ہے میڈی ایول یہ ڈیروگیٹری ٹرم اصل میں تھی. اچھا ہاں میڈی ایول یعنی کیا مطلب تھا جب یہ آئی نا یوں میڈی ایول کا مطلب ہوتا ہے درمیان کا ایول یعنی دورانیہ یا پیریڈ. کس چیز کے درمیان میں؟ وہ کہتے تھے کہ کرسچینٹی کے آنے سے پہلے، کیونکہ کرسچینٹی یورپ میں، کرسچینٹی کے آنے سے پہلے جو دور تھا وہ ریشنل بیس دور تھا، گریک کا جو دور تھا. اور میڈی ایول کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ جو دور شروع ہوا وہ ریشنلزم کا دور تھا، عقل کا دور تھا. تو اس کے بیچ میں ایک دور آ رہا ہے جس کو تاریخ میڈی ایول ہے، وہ یوں اس کو بیان کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ دیکھو یہ رینائسنس کی جو موومنٹ ہے، رینائسنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ دوبارہ زندہ کرتے ہیں. رینائسنس میں کیوں رینائسنس کہتے ہیں؟ رینائسنس میں اصل میں انہوں نے احیاء کیا تھا، دوبارہ زندہ کیا تھا ان علوم کو جو کہ گریک میں رائج تھی کرسچینٹی کے آنے سے پہلے. تو یہ ساری ٹرمز جو ہے نا یہ اپنے ان کی ایٹیمالوجی میں آپ جائیں اور ان کی ہسٹری پڑھیں یہ کیوں رکھی گئی تھی. تو یہ اب دیکھو جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہ عام طور سے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہے ہیں، اور ہم اب یہ جو ان کی کونوٹیشنز ہوتی ہیں نا وہ غیر شعوری طور پہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار ہاں یار یہ تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیول. اب میڈیول جب آپ کہتے ہیں تو اس میں پورا اسلامک دور بھی آ جاتا ہے، کرسچینٹی کا دور بھی آ جاتا ہے سارا کا سارا، جس میں ریلیجن جو ہے وہ ڈومیننٹ رہا ہے سارا کا سارا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جب ریلیجن اور چرچ کی وہاں پہ سپریمیسی ختم ہونا شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد، کیونکہ یہ زیادہ تر ہمارا جو یہ ساری کی ساری گفتگو ہوتی ہے سائنس کی وہ یورو سینٹرک ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم وہاں سے، جبکہ آپ دیکھیں چائنا ہے، چائنا کی اپنی ایک پورے ہے، اس کے اندر سائنس رہی ہے، ان لوگوں کی وہ ترقی رہی ہے، لیکن یورو سینٹرک ان کی اپنی فلاسفی ہے. اور اب الحمدللہ ویسٹ میں بھی جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا. ایک سیریز ہے ہسٹری آف فلاسفی وداؤٹ گیپس، ہسٹری آف، نیٹ پہ موجود ہے، اس کو دیکھنا کبھی. وہ اس بندے نے بڑا زبردست ہے، اس بندے نے اسلامک ہسٹری بھی پڑھی. یہ ہمارے ہاں عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ابن رشد کے بعد فلسفہ اور سائنس ختم ہو گیا اور غزالی نے، مطلب ہمارے ہاں نا یہ ایک بہت بڑا تھیم ہے، غزالی کو کوسا جاتا ہے کہ غزالی نے آ کے نا سائنس کو جو ہے اس پہ تیشہ چلا دیا اور سائنس کرٹیسزم کر کے فلاسفرز پہ، ہم سائنس پہ اس وجہ سے ترقی نہیں کر سکے کہ ہم نے غزالی کو فالو کیا، ہمیں ابن رشد کو فالو کرنا چاہیے تھا. اب وہ بندہ اس نے صاف لکھا ہے، اس نے کہا یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ جو یورپ تھا نا اس کا کانٹیکٹ تھا اس کے ساتھ، یہ جو ہے اسپین وغیرہ اس کے ساتھ. تو اسپین میں وہ ابن باجہ وغیرہ، ابن رشد، یہ وہاں کی پرسنالٹیز ہیں، ابن باجہ، ابن رشد، اور اسی طرح اور بھی کچھ شخصیات ہیں جو فلاسفرز تھیں. تو ان کے بعد کوئی نام ملتا نہیں ہے نا، تو انہوں نے یہ کنسیو کر لیا کہ فلاسفی اس زمانے میں سائنس کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. یہ بعد میں آ کے جو ٹرم یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس زمانے میں فلاسفی جب کہا جاتا تھا تو نیچرل فلاسفی از ایکول ٹو سائنس اس زمانے میں. تو جب مشرقی مسلمانوں کا جو مشرقی علاقہ تھا، یہاں پہ امام راضی جیسے بندے آئے، شیعہ حضرات میں ملا صدرہ آئے، مختلف لوگ آئے، مطلب بڑے بڑے نام ہیں جو انہوں نے کی. تو یہ بات میں ساری تمہید اس سے باندھ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ہسٹری، میں بھی بیان ایسی کروں گا، میں یورو سینٹرک ہی بیان کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی کونوٹیشنز جڑی ہوئی ہیں جو کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کی بنائی ہوئی ہیں. میڈیول کی ہم نے دیکھا، رینائسنس کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ چیز تھی.